السلام علیکم. ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کا یہ 28واں لیکچر ہے اور ہم اپنے ونڈوز ساکٹس کی ڈسکشن کو جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے. ہم نیٹ ورک پروگرامنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت کچھ تھیوری کے بارے میں دیکھا. ہم نے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کی بات کی, یو ڈی بی کی بات کی, ہم نے یو آر ایلس کو دیکھا کہ کیا ہیں, اور بہت سے آئی پی ایڈریسز اور پورٹس کی باتیں ہوئیں, پروٹوکولز کی باتیں بھی ہوئیں جن میں بہت سارے POP3, SMTP وغیرہ وغیرہ. اور آخر میں ہم چلتے چلتے ہم نے کانکریٹ امپلیمنٹیشن بھی اسٹارٹ کر دی تھی جس میں ہم نے ساکٹ کا فنکشن دیکھا تھا جو ایک ساکٹ کریٹ کرتا ہے اور ہمیں اس کا ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے اگر سب کچھ صحیح ہو. اگر کچھ غلط ہو جائے, ساکٹ کریٹ نہ ہو پائے تو ہمیں وہ ایرر ریٹرن کرتا تھا. اس سارے مرحلے میں ہم نے جو سب سے اہم چیز کی ہے وہ ہے کہ سرور ساکٹ اور کلائنٹ کی جو ساکٹ ہے, جو ہم نے تھیوریٹیکل ساکٹس بنائی تھی اپنے پاس, ان کے کون کون سے آپریشنز ہیں. مثلا جیسے سرور کی طرف بائنڈ کا آپریشن تھا, لسن کا آپریشن تھا اور ایکسیپٹ کا آپریشن تھا. سملرلی سینڈ اینڈ ریسیو کے آپریشن ہم نے دیکھے تھے لاجیکل سطح پہ, اور یہ بات ختم ہوئی پھر ساکٹ کے اوپر. تو آج ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے ونڈوز ساکٹس کی امپلیمنٹیشن ہے, کرنٹ امپلیمنٹیشن, یہ امپلیمنٹیشن صرف ٹی سی پی آئی پی کو ذہن میں رکھ کے نہیں بنائی گئی. چلے تو ہم یقیناً وہیں سے تھے, لیکن ٹی سی پی آئی پی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. دیٹ از وائی آپ جب ساکٹس کی بات کرتے ہیں اور ساکٹس کے تھرو کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دوران جب آپ کو کوئی ایڈریس اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے, اپنے کسی ہوسٹ کا, کسی کمپیوٹر کا ایڈریس آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے, کسی ساکٹ کا ایڈریس آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے, تو آپ کو پہلے اس کی ایڈریس فیملی بتانا پڑتی ہے, جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ AF_INET, AF_INET جو ہے ایڈریس فیملی کانسٹنٹس, AF_INET کا مطلب ہے انٹرنیٹ ایڈریس فیملی. تو انٹرنیٹ ایڈریس فیملی ہم نے دیکھا تھا جب ساکٹ کریٹ کرتے ہوئے ہم نے بتائی تھی. تو یہ ہمیں ایڈریس فیملی بتانا ہوتی ہے, یعنی بائی ڈیفالٹ یہ اسیوم نہیں کیا گیا ونڈوز ساکٹس میں کہ ایڈریس فیملی جو ہے وہ ٹی سی پی آئی پی ایڈریسنگ ہی ہوگی, 4 بائٹ کا ایڈریس ہوگا. تو آپ کو اس لیے پہلے فیملی ایڈریس فیملی بتانا پڑتی ہے. اس سارے سلسلے سے بائنڈ کے فنکشن کا بہت تعلق ہے. جو آپ نے دیکھا تھا کہ جب سرور جو ہے اپنی ساکٹ بائنڈ کرتا ہے, آپ ایک نئی ساکٹ کریٹ کیجئے, ٹھیک ہے, کریٹ ہوگی ساکٹ, اس کے بعد آپ اسے بائنڈ کرتے ہیں. بائنڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ ساکٹ جو ایک ایمپٹی ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے انینیشلائزڈ, اس ڈیٹا اسٹرکچر میں آپ اس کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے کسی پرٹیکولر ایڈریس کے ساتھ, ایک پرٹیکولر آئی پی ایڈریس کے ساتھ اور پرٹیکولر پورٹ کے ساتھ. یہ بائنڈ کا فنکشن جو ہے یہ کلائنٹ سائڈ پہ امپلیسٹلی کال ہو جاتا ہے, فنکشن نہیں کال ہوتا, امپلیسٹلی ساکٹ بائنڈ ہو جاتی ہے. لیکن سرور کی طرف ہمیں ایکسپلیسٹلی بائنڈ کرنا چاہیے, ہم نے بات کی تھی, کیونکہ ایک سرور کو بہت سارے کلائنٹ سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, بہت سے سارے کلائنٹس نے سرور کا آئی پی ایڈریس اور اس کی پورٹ نمبر دینا ہوتی ہیں. تو کلائنٹس کو سرور کا جو آئی پی ایڈریس اور پورٹ ہے وہ فکس چاہیے ہوتا ہے. بہت سارے کلائنٹس ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی سرور بہت ساری پورٹس اور آئی پی ایڈریس کے اوپر سن رہا ہو. تو ہوگا یہ کہ آپ کو سرور کی ساکٹ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ایڈریس کے ساتھ بائنڈ کرنا ہوگی. تو ہم سب سے پہلے جو فنکشن دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ ہے بائنڈ. بائنڈ کا جو فنکشن ہے یہ آپ سے سب سے پہلے ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ڈیمانڈ کرتا ہے. جو آپ نے ابھی ساکٹ بنائی ہوگی یہ اس کا ڈسکرپٹر ڈیمانڈ کرے گا. اس کے بعد یہ کانسٹرکٹ ساکٹ ایڈریس فار اسٹار نیم, یہ کافی لمبی سی ڈکلیریشن نظر آ رہی ہے. بنیادی طور پہ یہ ایک پوائنٹر ٹو ساک ایڈریس اسٹرکچر ہے. ساک ایڈر, SOCKADDR, اس کو پروناؤنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے یقیناً, تو ہم اس کو ساک ایڈریس کہہ لیتے ہیں. تو نیم جو ہے بنیادی طور پہ ایک پوائنٹر ہے ساک ایڈریس اسٹرکچر کا. اور تیسرا پیرامیٹر جو ہے وہ لینتھ ہے اس نام کی. تو دیکھتے ہیں کہ جب آپ بائنڈ کرتے ہیں تو آپ ایڈریس کہاں پہ دیتے ہیں, آپ ایڈریس مڈل اس میں دیتے ہیں پیرامیٹر میں, اور آخری پیرامیٹر میں آپ ایڈریس کی لینتھ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا جو بات ہم نے ابھی کی تھی کہ جی یہ صرف اور صرف انٹرنیٹ ٹی سی پی آئی پی کے لیے نہیں ہے, کچھ اور بھی ذہن میں تھا ونڈوز ڈیولپرز کے ساکٹس کا ون ساک کریٹ کرتے وقت. تو وہ بات یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے. وہ بات یہاں سے اس لیے ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ اب ایڈریس کی لینتھ بھی بتانا پڑ رہی ہے. اگر یہ صرف ٹی سی پی آئی پی اور آئی پی ایڈریسز کے لیے ہوتا تو یہاں پہ لینتھ فکس دی جاتی یقیناً, لیکن یہاں پہ ہم ویریبل سارٹ آف چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم اس اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں. جو اسٹرکچر جس کا آپ ایڈریس یہاں پہ پاس کرتے ہیں وہ دیکھ لیجئے. اس کا جو فرسٹ ممبر ہے یہ ہے SA فیملی, اور جو دوسرا ممبر ہے یہ 14 بائٹس کا کیریکٹر ڈیٹا ہے.
اس 14 بائٹ کے کیریکٹر ڈیٹا میں آپ کو ایڈریس اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے. ہم جیسے جانتے ہیں کہ ٹی سی پی آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے وہ صرف 4 بائٹس کا ہوتا ہے, اور ایک جو پورٹ ہوتی ہے وہ 2 بائٹ کی ہو سکتی ہے, 0 سے لے کر 65,000 سم تھنگ وہاں تک وہ چلے گی. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو اسپیس ہے یہ 14 ہے, کہ یہ دوسرے قسم کے ایڈریسز کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہے. تو دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ پرٹیکولرلی اپنے ٹی سی پی آئی پی اے ایف آئی نیٹ کی فیملی پہ پروگرامنگ کر رہے ہیں, یعنی آپ انٹرنیٹ ایڈریسز کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ ساک ایڈریس ان ٹائپ کا اسٹرکچر آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جنرل ساک ایڈریس اسٹرکچر کی بجائے آپ ساک ایڈریس ان ٹائپ کا اسٹرکچر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. ہم نے جیسے دیکھا کہ جو جنرل اسٹرکچر تھا اس میں 14 بائٹس تو ڈیٹا تھا اور 2 بائٹ کی فیملی تھی. سو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے پہلا جو ممبر ہے وہ شارٹ SIN فیملی, 2 بائٹ میں آپ ایڈریس فیملی بتائیں گے, اور اس کے بعد آپ پورٹ نمبر بتاتے ہیں. یہاں پہ انسائن شارٹ میں آپ پورٹ نمبر بتاتے ہیں. انسائن شارٹ کی وجہ سے پورٹ نمبر 0 to 65,535 تک ویری ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ اسٹرکٹ ان ایڈریس SIN ایڈریس, یہ ایک اور اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, ایمبیڈڈ اسٹرکچر. یہاں پہ دیکھیے کہ پہلے آپ نے فیملی بتائی, پھر آپ نے پورٹ, اور یہ جو تیسری چیز ہے یہ بنیادی طور پر اسٹرکچر ہے جو کہ 4 بائٹ کا ہوگا, ابھی ہم دیکھیں گے, اور اس کے اندر آپ TCP/IP ایڈریس بتائیں گے. اور اس کے بعد جو 8 بائٹس ہیں وہ ایک جیسے ڈمی اسٹرکچر ہے, اس کے اندر آپ ساری نل بائٹس دیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے ابھی اسٹرکچر, اس کا جو 3rd ممبر ہے یہاں پہ جو اسٹرکٹ ان ایڈریس, اس کی ڈیٹیل کیا ہے. اسٹرکٹ ان ایڈریس جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمارے جو یونینز کا لیکچر تھا اس میں ہم نے ایز اے کوشچن بھی دیا تھا کہ اس کو دیکھیے اور اس کو سمجھیے. یہ بیسیکلی یونین آف اسٹرکچرز ہے. یہ ایک اسٹرکچر ہے جس کے اندر ایک یونین اسپیسیفائڈ ہے اور وہ یونین آف اسٹرکچرز ہے. یہ 4 بائٹ پر مشتمل ہے. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ان 4 بائٹس کو 3 مختلف طرح سے ایکسس کرنے کا پروویژن ہے ہمارے پاس. مثلا پہلے دیکھیے پہلا اسٹرکچر جہاں پہ یو کیئر کا مطلب ہوتا ہے انسائن کیئر, یہ بھی ایک ٹائپ ڈیف ہے. یو کیئر SB1, SB2, SB3 اینڈ SB4 یہ بائٹس ہیں بیسیکلی, ایڈریس بائٹس, اور اس کا ہم نے SUNB انسائنڈ بائٹس ٹائپ کا ایک اسٹرکچر ویریبل بنایا ہوا ہے جس کے آگے 4 ممبر ہیں. سملرلی SUNW دائیں طرف دیکھیے سیکنڈ اس پہ پوزیشن پہ, تو آپ دیکھیے گا کہ انسائنڈ ورڈ یا 2 بائٹ کے بھی یہ 2 ممبرز بنتے ہیں. اور سملرلی اس سارے یونین کو, ان ایڈریس کو آپ ایک سنگل یو لانگ کے طور پہ بھی ایکسس کر سکتے ہیں, ایک انسائنڈ لانگ نمبر کے طور پہ 4 بائٹ کے نمبر کے طور پہ بھی ایکسس کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے پورٹ نمبر دیکھا اور ایڈریسز وغیرہ دیکھے اور یہ چیزیں سب دیکھی ہیں. یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو بگنر پروگرامرز ہیں ان کے لیے ایک بڑی غلطی کا سورس ہوتا ہے. پورٹ نمبر دیں گے آپ یا ایڈریسز وغیرہ دیں گے, یہ سب کے سب ہوسٹ بائٹ آرڈر میں ہوں گے. یہ کیا بات کی ہم نے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو کبھی ہم نے لٹل انڈین اور بگ انڈین کی ڈسکشن کی تھی. لٹل انڈین وہ مشینز ہوتی ہیں جن میں جو لیسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ ہوتی ہے وہ لویسٹ ایڈریس پہ ہوتی ہے. یعنی ایڈریسز اگر 0 1 2 کی طرف سے انکریز ہو رہے ہیں تو لویسٹ لیسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ جو ہوگی وہ 0 کی سائڈ پہ ہوگی, اور موسٹ سگنیفیکنٹ جو ہوگی وہ دوسری طرف ہوگی آپ کے گریٹر بگر ایڈریسز کی طرف. یہ لٹل انڈین مشینز ہیں. آپ کی X86 مشین جو ہے وہ لٹل انڈین ہے. اس کے برعکس کچھ ایسی مشینز اویلیبل ہیں جن میں انٹیجر جو ہے اگر یوں نہیں تو الٹا اسٹور ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی موسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ سب سے پہلے آئے گی, لویسٹ ایڈریس پہ آئے گی. مثلا موٹورولا جو مشینز ہیں وہ بگ انڈین مشینز ہیں. تو اب یہ ونڈوز ساکٹس کا جو امپلیمنٹیشن ہے یا برکلے ساکٹس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, یہ بیسکلی پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ, زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کا پروگرام چاہے یہاں پہ رن ہو رہا ہے کسی لٹل انڈین مشین پہ یا بگ انڈین مشین پہ, یعنی آپ کا جو ہوسٹ ہے اس کی بائٹ آرڈرنگ کچھ بھی ہو, اس کو ہم ٹیکنیکلی یوں کہیں گے کہ آپ کے ہوسٹ کی بائٹ آرڈرنگ لٹل انڈین ہو یا بگ انڈین ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نیٹورک بائٹ آرڈر میں کنورٹ کریں. نیٹورک بائٹ آرڈر جو ہے جو بھی ہے, ہم چاہیں گے کہ ڈیورنگ دا کمیونیکیشن جو آپ چیز یہاں سے انٹیجر کے طور پہ بھیجیں, آپ اس کی لوور بائٹ پہلے بھیجتے ہیں پھر ہائر بائٹ پہلے بھیجتے ہیں. تو دوسری طرف ریسیونگ اینڈ پہ دوسرے مشین کو پتا ہونا چاہیے کہ لوور بائٹ پہلے آ رہی ہے, ہائر بائٹ بعد میں آ رہی ہے. یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ میکروز اور کچھ فنکشنز اویلیبل ہیں.
سب سے پہلے ہمارے پاس H2NL ہوسٹ ٹو نیٹورک لانگ کا فنکشن اویلیبل ہے. یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے, ایک لانگ انٹیجر کو ہوسٹ سے نیٹورک بائٹ آرڈر میں کنورٹ کر دیتا ہے. اگر نیٹورک کے اوپر بگ انڈین یوز ہو رہا ہے تو ہوسٹ کا لٹل انڈین اس بگ انڈین میں کنورٹ کر دیا جائے گا بائٹس کو سویپ کر کے. سملرلی ہوسٹ ٹو نیٹورک شارٹ H2NS, نیٹورک ٹو ہوسٹ لانگ اور نیٹورک ٹو ہوسٹ شارٹ, یہ چار ہیں. یہ بیسکلی نیٹورک بائٹ آرڈر سے ہوسٹ بائٹ آرڈر کے درمیان اور وائس ورسا کنورژن کے کام آتے ہیں. جب بھی آپ کسی اسٹرکچر کو اسائن کریں, ان ایڈریس اسٹرکچر میں کوئی چیز اسائن کریں, یا ساک ایڈریس اسٹرکچر میں کوئی چیز اسائن کریں, یا ساک ایڈریس ان اسٹرکچر میں کوئی چیز اسائن کریں, تو آپ ہمیشہ پورٹ وغیرہ جو کچھ بھی آپ اسائن کریں گے اس میں آپ بائٹ آرڈرنگ کا یقیناً خیال رکھیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ پورٹ نمبر اسائن کر رہے ہیں تو آپ ہوسٹ ٹو نیٹورک شارٹ H2NS کا فنکشن یا میکرو کال کریں گے. کسی مشین کے اوپر چلتے ہوئے ایک ونڈوز ساکٹس ایپلیکیشن جو ہے اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کسی پرٹیکولر مشین کے ساتھ, یا آپ نے کیا کرنا ہے, چلیے کنیکٹ کرنے کو رہنے دیجیے. بائنڈ کا فنکشن کیا لیتا تھا, بائنڈ کا فنکشن آپ سے ایک ساک ایڈریس اسٹرکچر لیتا تھا, جس کے ہم نے دیکھا کہ اگر آپ TCP/IP یوز کریں ساک ایڈریس n یوز ہوتا ہے, جس میں فیملی, پورٹ, پھر اس کے اندر ایک اور اسٹرکچر جس کے اندر 4 بائٹس ہوتی ہیں, جو IP ایڈریس بیسیکلی آپ اس میں دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا 8 کیریکٹرز کا 0, یہ ہم نے ایک دفعہ پھر یہاں پہ ڈسپلے کر دیا ہوا ہے. تو اب یہ جو اسٹرکچر آپ نے دیا ہے اس کے اندر اگر آپ نے بائنڈنگ کرنی ہے تو آپ ایک IP ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے, ایک پورٹ اسپیسیفائی کریں گے. پورٹ اسپیسیفائی کرنا تو بڑا مسئلہ نہیں ہے, ابھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن IP ایڈریس کہاں سے آئے گا, لوکل مشین کا IP ایڈریس کہاں سے آئے گا؟ آپ نے اپنا پروگرام آج جہاں چلا رہے ہیں, کل آپ شپ کر دیں گے کسی اور جگہ چلنے لگے گا, تو پروگرام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس مشین کا IP ایڈریس خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے. اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری مشینز ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک سے زیادہ IP ایڈریس ہوتا ہے. ملٹی ہوم مشینز بھی کہہ سکتے ہیں. ملٹی ہوم مشینز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ IP ایڈریسز ہوتے ہیں, تو یا ملٹیپل انٹرفیسز ہو سکتے ہیں ایک مشین کے اندر. مثلا لین کارڈ لگا ہوا ہے, ایک سے زیادہ لین کارڈ لگے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے تو ایک نیا IP ایڈریس آپ کو ملتا ہے. تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے TCP/IP ایڈریسنگ جو ہے. سو آپ کی مشین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ IP ایڈریسز ممکن ہیں, ہو سکتے ہیں, تو آپ ان میں سے ایک ایڈریس اٹھائیں گے. نارملی ایک ہی ہوتا ہے لیکن ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنے سسٹم کے اوپر یہ ٹرائی کیجیے گا, ونڈوز 2000 کے اوپر اگر آپ پروفیشنل رن کریں جو بھی, اس پہ ٹرائی کیجیے گا. یہ ممکن ہے کہ آپ ایک اور IP ایڈریس ایڈ کر پائیں اپنی مشین کا. تو آپ چاہیں گے یہ کہ اگر آپ کے پاس آپ کی مشین کا ہوسٹ نیم ہے, جیسے ہماری مشین ہے تو اس کا نام ہے VU, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا IP ایڈریس ہمارا پروگرام حاصل کرے, تو ہم گیٹ ہوسٹ بائی نیم کا فنکشن کال کریں گے. گیٹ ہوسٹ بائی نیم جو فنکشن ہے یہ آپ سے نام لیتا ہے, ایک اسٹرنگ لیتا ہے بنیادی طور پہ. اس اسٹرنگ میں آپ وہ ہوسٹ نیم مہیا کرتے ہیں جس کا آپ کو ہوسٹ IP ایڈریس اور باقی انفارمیشن وغیرہ چاہیے ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے گیٹ ہوسٹ بائی نیم, آپ کے پرٹیکولر ہوسٹ جس کا آپ نے نام دیا ہے اس کے مطابق اس کو ریزولوشن کر کے, ریزالو کر کے آپ کو ایک ہوسٹ اینٹ HOST ایک اسٹرکچر کا پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے. یہ اسٹرکچر ایکچولی اسٹورڈ کہاں پہ ہوتا ہے, یہ آپ کی ونڈوز ساکٹس لائبریری میں اسٹورڈ ہوتا ہے. یعنی آپ گیٹ ہوسٹ بائی نیم جب دوبارہ کال کرتے ہیں تو مے بی پریویس آپ کا ہوسٹ اینڈ اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اوور رائٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کو اس اسٹرکچر کا پوائنٹر دیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوسٹ اینڈ اسٹرکچر ہے کیا. اس کے اندر آپ کو جو فرسٹ ممبر نظر آ رہا ہے یہ ایک اسٹرنگ ہے ہوسٹ نیم. اس کے بعد ایلیاسز, آپ کا جو ہوسٹ نیم ہے اس کے ایلیاسز کیا کیا ہیں, یعنی کہ ایک مشین کے ملٹیپل نیمز یا ایلیاس جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ, یہ ہمارے لیے فی الحال irrelevant ہے. تیسرا ممبر ایڈریس ٹائپ ہے, اور چوتھا ممبر جو ہے یہ لینتھ. اس میں یہ آپ کو لینتھ آف دا ایڈریس ریٹرن کرتا ہے. اچھا, یہاں پہ لینتھ آف دا ایڈریس ریٹرن ہو گئی تو آخری پیرامیٹر میں یہ ایک array of strings sort of list of addresses ریٹرن کرتا ہے. اور ان جو لسٹ آف ایڈریسز ہے اس میں سے ہر ایک ایڈریس جو ہے وہ اس سے پریویس پیرامیٹر جو ایچ لینتھ ہے, ایچ لینتھ جتنا لمبا ہوتا ہے اس کی لینتھ ایچ لینتھ جتنی لمبی ہوتی ہے. سو ایک نل ٹرمینیٹڈ لسٹ ہوگی یہاں پہ جس میں آپ کو ایڈریس لسٹ دی جائے گی. نارملی جو پروگرامز ہیں وہ ایچ ایڈریس لسٹ کے ساتھ سبسکرپٹ 0 ہی ایکسس کرتے ہیں, اس کا فرسٹ ایڈریس ہی ایکسس کرتے ہیں. TCP/IP ایڈریسنگ کے کیس میں یہاں پہ آپ کو جو لینتھ آف دا ایڈریس ملے گی وہ 4 بائٹس ہوگی,
اور جو لسٹ ملے گی اس کے اندر آپ کو جتنی آپ کی مشین کے آئی پی ایڈریسز موجود ہیں وہ ان کی سب کی لسٹ ہوگی. 4 بائٹ کے ایڈریسز آتے جائیں گے اور آخر میں ایک نل بائٹ رکھی ہوئی ہوگی. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ لسٹ ختم ہو گئی ہے, تو آپ ان ایڈریسز کو یوز کر سکتے ہیں. نارملی ایپلیکیشنز اس میں صرف پہلے ایڈریس کو استعمال کرتی ہیں. سو گیٹ ہوسٹ بائی نیم کے فنکشن جو ہے آپ کو ہوسٹ اینڈ کا پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے, جس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. آپ کو ہوسٹ نیم دیں, اس کے اگینسٹ اس کے آئی پی ایڈریسز وغیرہ وغیرہ. ڈیفینیٹلی ایرر کیس میں اس کی ایرر کنڈیشنز بھی ہیں, وہ آپ ڈاکیومنٹیشن سے چیک کر سکتے ہیں. اس کا کانسیپٹ سے کچھ بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. تو اب آگے چلتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے اس میں ہم نے اپنے ہوسٹ نیم کے اگینسٹ آئی پی ایڈریسز نکالنے کا طریقہ دیکھا, اور پھر ہم نے اپنی ساکٹ کو بائنڈ کرنے کا طریقہ دیکھا ہے. جو آپ کے پاس ہوسٹ اینڈ اسٹرکچر کے لاسٹ میں جو لسٹ آف 4 بائٹ کی لسٹ آئے گی, آپ بڑی آسانی سے وہاں سے آئی پی ایڈریس اٹھا کے 4 بائٹ کا اپنے جو ساک ایڈریس ان جو آپ نے بائنڈ میں دیا تھا اس میں لے جا سکتے ہیں, اور آپ کا مقصد سالو ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کسی ساکٹ کو اپنے پرٹیکولر ایڈریس اور پورٹ کے ساتھ بائنڈ کر سکتے ہیں. اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے ایک اور فنکشن کال کنیکٹ, اسے دیکھ لیتے ہیں. کنیکٹ فنکشن کال از ویری سمپل. اس کا پہلا پیرامیٹر تقریباً ہمیشہ رول کی طرح ساکٹ ہے جس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. یہ ایک ان باؤنڈ ساکٹ ہو سکتی ہے, جیسے ہم نے بتایا. کنیکٹ جو ہے یہ بیسیکلی کلائنٹ کا فنکشن ہے. کلائنٹ کنیکٹ کرتا ہے سرور سے. تو جب آپ کنیکٹ کال کرتے ہیں تو یہ ساکٹ اگر ان باؤنڈ ہے تو یہ بائنڈ کر دی جاتی ہے, یونیک ویلیوز اس میں اسائن کر دی جاتی ہیں لوکلی ایسوسیٹ کر کے آئی پی ایڈریس اور پورٹ وغیرہ. اور اس کے ساتھ آگے دیکھیے تو یہاں پہ آپ کو وہی ساک ایڈریس ٹائپ کے اسٹرکچر کا پوائنٹر نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ سرور کی ساکٹ ایڈریس دیں گے, یعنی کہ آپ سرور کے کس آئی پی ایڈریس اور پورٹ پہ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جو ابھی ہم نے اسٹرکچر دیکھا ساک ایڈریس ان ٹی سی پی آئی پی کے کیس میں یا انٹرنیٹ ایڈریس فیملی کے کیس میں وہ استعمال ہوگا. آپ اس کو فل اپ کر کے سرور کے آئی پی ایڈریس اور اس کے پورٹ وغیرہ سے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو سرور کا ہوسٹ نیم پتا ہے اور آپ اس کا آئی پی ایڈریس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ گیٹ ہوسٹ بائی نیم کال کر سکتے ہیں. اور تیسرے آخری پیرامیٹر میں آپ لینتھ آف دا نیم دیں گے. اس پرٹیکولر جو آپ کا ایڈریس آپ نے دیا ہے سیکنڈ پیرامیٹر میں, اس کی لینتھ کیا ہے یہ آپ لاسٹ پیرامیٹر میں اسپیسیفائی کریں گے. اس فنکشن کے کال ہو جانے کے بعد ساکٹ کو مارک کر دیا جاتا ہے ایز باؤنڈ. آپ کی کلائنٹ ساکٹ اس سے بائنڈ ہو جاتی ہے اگر وہ پہلے سے بائنڈ نہیں تھی تو. اس کے بعد ایک بہت اہم فنکشن ہے ہمارے پاس ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے. فنکشن کا نام ہے سینڈ. آپ ساکٹ دیں گے, اس کو ڈسکرپٹر جس کو یوز کرتے ہوئے آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹا. پھر آپ بفر اسپیسیفائی کرتے ہیں کس بفر سے آپ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور تھرڈ پیرامیٹر میں آپ لینتھ آف دا ڈیٹا دیں گے کہ اس بفر میں کتنی بائٹس ہیں جو آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آخری میں آپ فلیگز دیں گے. یہ کرنٹ ڈسکشن کے لیے ریلیونٹ ہے. سو یہاں پہ آپ جو ساکٹ اسپیسیفائی کریں گے وہ ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ ہونی چاہیے, تبھی آپ سینڈ کر سکیں گے. یعنی کلائنٹ سائڈ پہ آپ کو پہلے کنیکٹ کال کرنا ہوگا جس سے وہ ساکٹ کنیکٹ ہو جائے گی اس پرٹیکولر ساکٹ ایڈریس سے. پھر آپ وہ ساکٹ ڈسکرپٹر یوز کر کے آپ سینڈ کال کرتے رہیں گے اور اس میں ڈیٹا لینتھ آف دا ڈیٹا اور بفر بتاتے رہیں گے. اس بفر میں سے وہ اتنی بائٹس اٹھا کے اس ساکٹ پہ بھیجتا رہے گا. سینڈ کے فنکشن کے سکسیسفل ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ڈیٹا ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا ہے. سینڈ کے فنکشن کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. یہ آپ کو ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے. یہ جو سینڈ کا فنکشن ہے اس کی ریٹرن ٹائپ جو انٹیجر ہے, اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ یہ جج کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک اسٹیٹس کوڈ ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فنکشن سکسیسفل تھا یا کہ انسکسیسفل. سملرلی ریسیو کا فنکشن جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم پیرامیٹرز لیتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فنکشن جو ہے جتنا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے آپ کے پاس ساکٹ کے پاس, اتنا ڈیٹا جو ہے وہ اٹھا کے آپ کے بفر میں کاپی کر دیتا ہے, اس میکسیمم اس لینتھ کا جو آپ نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہوتی ہے. اگر اس لینتھ سے کم ڈیٹا بھی اویلیبل ہو تو یہ اٹھا کے آپ کے بفر میں ضرور کاپی کر دیتا ہے. یہ فنکشن آپ کو نمبر آف بائٹس جو اس نے ریسیو کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ریٹرن کر دیتا ہے. ریسیو کا فنکشن جب آپ کال کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک بلاکنگ کال ہے. فرض کیجئے آپ کے پاس بفر میں کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, آپ کے پاس ساکٹ کے بفر میں اپنے اپلیکیشن بفر کی بات نہیں کر رہا,
ساکٹ کے پاس اپنے بفرز ہوتے ہیں. ڈیٹا جب سینڈ کرتے ہیں تو امیڈیٹلی وہ لین کارڈ کے تھرو نیٹورک پہ بھیج نہیں دیا جاتا, وہ ساکٹ کے پاس بفر ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے, تھوڑی دیر کے لیے. اور سملرلی جب ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو وہ بھی ساکٹ کے پاس آپریٹنگ سسٹم بفرز میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے, اور پھر آپ کی ایپلیکیشن اسے ریٹریو کرتی ہے. تو ہوتا یہ ہے, اگر آپ کے ساکٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور آپ نے ریسیو فنکشن کال کر لیا, تو بیسیکلی یہ فنکشن ایک بلاکنگ کال ہے, یعنی یہ اس وقت تک ریٹرن نہیں کرے گا جب تک کہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہ ہو, کوئی فیو نمبر آف بائٹس جب تک کہ اویلیبل نہ ہو جائیں آپ کے جہاں سے آپ ریسیو کر رہے ہیں سرور سے یا جہاں سے بھی, جب تک کہ وہ اویلیبل نہ ہو جائیں یہ فنکشن ریٹرن نہیں کرے گا. آپ کا پروگرام وہاں پہ ہالٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ فنکشن ریٹرن نہیں کرے گا. سو یہ ایک بلاکنگ فنکشن کال ہے. اور ونڈوز ساکٹس میں نیٹورک پروگرامنگ میں بلاکنگ فنکشن کالز کی ایک اپنی اہمیت اور ایک پیکولیرٹی ہے. آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بلاکنگ کالز کو کس طرح سے مینج کیا جائے. ایک دفعہ پھر نگاہ دوڑا لیجئے کہ کلائنٹ اور سرور کے ساکٹ آپریشنز کا سیکوینس کیا ہوتا ہے. ایک کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ساکٹ کا فنکشن کال کرتا ہے اور ساکٹ کریٹ کرتا ہے, پھر وہ کنیکٹ کے فنکشن کو کال کر کے اے پی آئی کال کر کے کنیکٹ کرتا ہے کسی سرور کے ساتھ. کنیکٹ سے پہلے جو کہ کنیکٹ کا فنکشن ایک سرور ایڈریس لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو سرور کا ایڈریس بھی دینا ہوتا ہے اس کنیکٹ کو ایز پیرامیٹر. سینڈ اور ریسیو وہ کر سکتا ہے, سینڈ اور ریسیو سے ڈیٹا ٹرانسمٹ اور ریسیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد کلوز ساکٹ سے کسی ساکٹ کو کلوز کر دیا تھا. آپ یہاں ساکٹ ڈسکرپٹر فراہم کرتے ہیں کلوز ساکٹ کے فنکشن کو, اور یہ اس ساکٹ سے ریلیونٹ تمام آپریٹنگ سسٹم مینٹین ڈیٹا, انٹرنل ڈیٹا واش کر دیتا ہے, ڈسٹروائے کر دیتا ہے. آپریٹنگ سسٹم اس ساکٹ کو ایک طرح سے بھول جاتا ہے اور وہ ساکٹ ڈسکرپٹر آف انویلڈ ساکٹ ہو جاتا ہے. سرور کے اگر آپ دیکھ لیجیے تو یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. ساکٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بائنڈ کرتے ہیں, ایکسپلسٹلی بائنڈ کرتے ہیں کسی ایک ایڈریس کے ساتھ. یاد رکھیے آپ کلائنٹ کو بھی بائنڈ کر سکتے ہیں, کلائنٹ کی ساکٹ کو بھی بائنڈ کر سکتے ہیں کسی کلائنٹ آئی پی ایڈریس کے ساتھ, لیکن ایسا ڈسکریج کیا جاتا ہے کیونکہ کلائنٹ کو جب وہ کنیکٹ کرتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم جو اپنا آپریٹنگ سسٹم جو یا جو ساکٹ سسٹم ہے ونڈوز ساکٹس کی لائبریری کا جو سب سسٹم ہے وہ ایک آئی پی ایڈریس اور پورٹ نمبر خود سے یونیکلی اسائن کر دیتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ سے آپ بچ جاتے ہیں. سرور میں بائنڈ کے بعد لسن فنکشن کال کیا آتا ہے, اس کے بعد ایکسپٹ, اور پھر لسن جو ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں بھی, لسن جو ہے فنکشن کو آپ کی ساکٹ کو لسن موڈ میں لے آتا ہے اور آپ کی ساکٹ اب ایک سرور ساکٹ کی طرح بہیو کر سکتی ہے. ایکسپٹ جو ہے یہ کلائنٹس کے کنیکشن ایکسپٹ کرتا ہے. کلائنٹ جب کوئی کنیکٹ فنکشن کال کرتا ہے تو سرور کا ایکسپٹ فنکشن ریٹرن ہو جاتا ہے. ابھی اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد کنیکشن ایکسپٹ ہونے کے بعد سرور بھی سینڈ اور ریسیو کے تھرو اس ایکسپٹڈ کنیکشن کے اوپر ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتا ہے, اور آخر میں کلوز ساکٹ سے یہ ساکٹ کلوز کی جا سکتی ہے. سرور کا لسن کا فنکشن بہت انپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. اس کے پاس فرسٹ ساکٹ ڈسکرپٹر ہے اور دوسرا بیک لاگ. بیک لاگ اصل میں یہ بتاتا ہے آپ کے سرور ساکٹ کو کہ جی آپ نے کتنے پینڈنگ کنیکشنز جو ہیں وہ رکھنے ہیں. یہاں پہ جو میکسیمم پینڈنگ کنیکشنز رکھے جا سکتے ہیں وہ SO_maxCon ہیں. اگر آپ یہ ویلیو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ونڈوز ساکٹس کا جو بھی سروس پرووائڈر ہے جنہوں نے بھی یہ سب سسٹم دیا ہے, پرووائڈ کیا ہے DLL لائبریری, وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس لائبریری کے اندر لکھے ہوئے کوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میکسیمم کتنے پینڈنگ کنیکشنز آپ رکھ سکتے ہیں. پینڈنگ کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے کسی ایک کلائنٹ نے سرور کو کنیکٹ ریکویسٹ بھیجی, سرور نے ایکسپٹ کال کیا ہوا تھا, ایکسپٹ کر کے سرور نے اس کو کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کر دی. تو 2 4 10 12 اور کلائنٹ سے بھی کنیکٹ کال کر دیا. تو سرور جو ہے اس کا جو کہ ایکسپٹ کال ہوا تو وہ جو ایک کیو بنتی جاتی ہے, جتنی کنیکٹ کالز آتی ہیں کلائنٹس کی طرف سے سرور کے پاس ان کی ایک کیو بنتی جاتی ہے کنیکشن ریکویسٹ کی. تو یہ بیسیکلی ہم یہاں پہ وہ اس کیو کا سائز بتا رہے ہیں. تو لسن کے فنکشن میں آپ بیک لاگ کا سائز بتاتے ہیں. آپ چاہیں تو یہاں پہ یہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی پینڈنگ کنیکشن نہ ہو. اس کیس میں کنیکٹ کالز کی کیو نہیں بنے گی, وہ 0 سائزڈ کیو ہوگی. یہ لسن کا فنکشن جو ہے یہ 0 ریٹرن کرتا ہے اگر آپ کو سب کچھ ٹھیک ہے, اور ساکٹ ایرر ریٹرن کرتا ہے اگر کوئی ایرر ہو.
یہ جو ساکٹ ایرر کا آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے, ڈیفائنڈ کانسٹنٹ ہے, یہ بہت یوز ہوتا ہے ونڈوز ساکٹس میں. یہ کسی زمانے میں ساکٹ ایرر نہیں -1 کے طور پہ لیا جاتا تھا, تو اب انہوں نے اس کو ری ڈیفائن کر دیا ہے, ایک طرح سے اس کو ایک اور ڈیفائنڈ کانسٹنٹ بنا دیا ہے. تو یہ ساکٹ ایرر جو ہے یہ بنیادی طور پر -1 ہی ہے کم و بیش. سو آگے چلتے ہیں. تو جو لسن فنکشن کال ہے, جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, یہ آپ کی ساکٹ کو ایک ایسی اسٹیٹ میں لے جاتی ہے جہاں پہ آپ کی ساکٹ ان کمنگ جو کنیکشنز ہیں ان کو ایکسپٹ کر سکتی ہے. ایکسپٹ ایکچولی ایک کنیکشن ایکسپٹ کیسے کر سکتی ہے آپ کی ساکٹ, یہ ایکسپٹ فنکشن کال سے. تو ذرا اس کو دیکھ لیجئے. ایکسپٹ فنکشن کال میں آپ وہ ساکٹ ڈسکرپٹر دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کنیکشن ایکسپٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک اور سیکنڈ پیرامیٹر میں آپ ساک ایڈریس نام کا ایک اور ویریبل دیکھ رہے ہیں, اسٹرکچر پوائنٹر بیسکلی, اور تھرڈ میں آپ اس کی لینتھ دیکھ رہے ہیں. جو سیکنڈ پیرامیٹر ہے یہ آپ اس کو صرف بفر کا آپ اس کو پوائنٹر یا ایڈریس پاس کریں گے, اور تھرڈ میں بھی آپ ایک انٹیجر پوائنٹر پاس کریں گے. ہوگا یہ کہ جو ہی کوئی کنیکشن آئے گا ایکسپٹ ہوگا تو آپ کے جو ساک ایڈریس اسٹرکچر ہے جو آپ کا سیکنڈ پیرامیٹر ہے, اس میں جہاں سے وہ کنیکشن ایکسپٹ ہوا ہے جس کلائنٹ سے, اس کلائنٹ کا ایڈریس وغیرہ اور پورٹ وغیرہ یہاں پہ آ جائے گی, اور ایڈریس لینتھ میں اس ایڈریس کی لینتھ کاپی کر دی جائے گی کہ اس کلائنٹ کے ایڈریس کی لینتھ کیا ہے. ہمارے کیس میں آئی پی ایڈریسز کے کیس میں یہ لینتھ ہمیشہ 4 کاپی کی جائے گی. یہ جو ایکسپٹ کا فنکشن ہے اس کا یہ ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کرے گا اگر سکسیسفلی کنیکشن ایکسپٹ ہو گیا, اور وگرنہ یہ انویلڈ ساکٹ ریٹرن کرے گا. یہ ایکسپٹ کا فنکشن کرتا کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے, جتنے پینڈنگ کنیکشنز ہوتے ہیں, جن کلائنٹس نے کنیکٹ کال کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ پینڈنگ کیو میں ہوتے ہیں, ان میں سے جو سب سے پہلا کیو میں سب سے پہلا جو پینڈنگ کلائنٹ ہوتا ہے جس نے کنیکٹ کال کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو وہاں سے ریموو کرتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. ایکسپٹ کا جو فنکشن ہے یہ آپ نے دیکھا کہ ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایکسپٹ کا فنکشن جس سرور ساکٹ کے اوپر کنیکشن ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے, جب ایک کنیکشن ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور ساکٹ کریٹ کر کے اس کا ڈسکرپٹر آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے. یعنی آپ کی کلائنٹ سے کنیکٹ کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے, ایکسپٹ آپ نے کال کیا اس ساکٹ کے اوپر, وہاں سے کنیکشن ایکسپٹ ہوا, اس نے اوریجنل ساکٹ جس کے اوپر یہ ایکسپٹ کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو وہیں رہے گی. یہ ایک اور ساکٹ سرور سائڈ پہ کریٹ کرے گا جہاں پہ آپ نے ایکسپٹ کال کیا ہے, اور اس کو علیحدہ کر دے گا, اس کا ڈسکرپٹر آپ کو ریٹرن کر دے گا. اب آپ نے جو کلائنٹ سے کمیونیکیشن کرنی ہے, آپ نے جو کلائنٹ سے ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنا ہے, وہ آپ بنیادی طور پہ اس ساکٹ ڈسکرپٹر کے اوپر کریں گے جو کہ ایکسپٹ سے ریٹرن کیا جائے گا. اور اوریجنل سرور ساکٹ جو ہے, جو آپ کی اوریجنل سرور ساکٹ ہے, یہ اسٹل لسن موڈ میں رہے گی. اس کے اوپر مزید ایک دفعہ آپ ایکسپٹ اور پھر ایکسپٹ کال کر سکتے ہیں, بار بار آپ کال کر سکتے ہیں. سو یہ میکانزم ہے بنیادی طور پر. یہ میکانزم اس لیے امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک ہی ساکٹ سرور ساکٹ کو استعمال کرتے ہوئے ملٹیپل کلائنٹ کنیکشن ایکسپٹ کیے جا سکیں. ایک اور کنیکٹ کال ہوگی, ایک ایکسپٹ جو ہے ریٹرن کر جائے گا, ایک ساکٹ ڈسکرپٹر آپ کو دے دے گا, آپ پھر ایکسپٹ کو کال کر لیں گے, ایک اور کلائنٹ کی کنیکٹ کال آ گئی, ریکویسٹ آ گئی, آپ نے اس کو کنیکٹ کر کے ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کر دیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ جتنے چاہیں کنیکشن اسٹیبلش کر سکیں کر پائیں گے, جتنے آپ چاہیں اسٹیبلش کریں, ڈپینڈز آن دا سسٹم ریسورسز. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایکسپٹ فنکشن کال کا. صرف یہی نہیں ہے, اس فنکشن کی ایک اور بھی بہت زیادہ اہمیت ہماری نظر میں موجود ہے, اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. فرض کیجئے کوئی ایسا پینڈنگ کلائنٹ ہے ہی نہیں جس نے کنیکٹ کال کیا ہوا ہو, پھر کیا ہوگا؟ ایکسپٹ جو ہے یہ ریسیو کی طرح ایک بلاکنگ کال ہے. ویسے تو سینڈ بھی ایک بلاکنگ کال ہے, لیکن اس میں نارملی ڈیٹا سینڈ ہو جاتا ہے. ریسیو کی طرح یہ بھی ایک RECV جو فنکشن ہے اس کی طرح یہ بھی ایک بلاکنگ کال ہے. اگر کسی کلائنٹ نے کنیکٹ کی ریکویسٹ نہیں بھیجی ہوئی تو ایکسپٹ فنکشن ریٹرن ہی نہیں کرتا جب تک کہ کوئی کنیکشن ریکویسٹ نہیں آ جاتی. اور یہ بہت بڑا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اگر آپ نے اپنی ونڈوز ایپلیکیشن میں, نارمل ونڈوز ایپلیکیشن میں, ونڈو پروسیجر میں یہ ایکسپٹ کال کیا ہوا ہے اور کسی کلائنٹ نے ریکویسٹ نہیں بھیجی تو کیا ہوگا؟ ونڈو پروسیجر وہاں سے آگے نہیں آئے گا. جس طرح سے آپ نے کوئی انفینٹ ویٹ لگا دیا, یہاں پہ اسٹاپ لگا دیا ہے, تو باقی جتنے میسج آپ کی میسج کیو میں آتے جائیں گے وہ ڈسپیچ, وہ وہاں سے ریٹریو نہیں ہوں گے, ڈسپیچ نہیں ہوں گے, آپ کا ایپلیکیشن کی پروسیسنگ رک جائے گی. سو یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کہہ لیجیے ہے بلاکنگ فنکشن کالز کا. اسے ہم بلاکنگ پرابلم کہتے ہیں.
یہ سنکرونس آئیو ہے. سنکرونس آئیو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ڈیٹا آ گیا اور ریسیو ہو گیا. جس طرح آپ کے ونڈو میسیجز ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کب ونڈو میسج آ گیا, کوئی بھی کہیں سے بھی کٹ کے کوئی میسج آ سکتا ہے آپ کے ونڈو پروسیجر میں. پہلے یہ کال ہو گیا, کوئی آرڈر نہیں ہے, لیکن یہ جو بلاکنگ کالز ہیں ان میں آرڈر ہے. پہلے آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں, ایک سیکوینس ہے یا سنکرونائزڈ کالز ہیں یہ ساری. اس کے اگینسٹ ایسنکرونس کالز بھی اویلیبل ہیں جو کہ اپنی اختراع ہے مائکروسافٹ کی, اور اس بہت سارے فنکشنز اویلیبل ہیں. اور نان بلاکنگ کالز بھی, ساکٹس کی نان بلاکنگ فنکشن کالز بھی اویلیبل ہیں, جن میں سے ایک فنکشن آپ دیکھ لیجئے WSA سنک سلیکٹ ہمارے پاس فنکشن اویلیبل ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ بنیادی طور پر آپ اس کو ایک ہینڈل ٹو ونڈو اور ایک میسج آئیڈینٹیفائر بھی دیتے ہیں ساکٹ کے ساتھ, اور آخر میں اس کو ایک ایونٹ نمبر دیتے ہیں. اگر اس ایونٹ جو آخری ایونٹ نمبر ہے, آپ بہت سارے اس کے کانسٹنٹس ہیں, اگر ان ایونٹس میں سے کوئی ایک ایونٹ اکر ہو جاتا ہے جو آپ آخر میں یہاں اسپیسیفائی کرتے ہیں, اس ساکٹ کے اوپر ان ایونٹس میں سے کوئی ایونٹ اکر ہو جاتا ہے, تو پھر یہ کیا کرتا ہے, اس ونڈو کو جو سیکنڈ پیرامیٹر میں آپ نے دی ہوئی ہے یہ والا میسج بھیج دیتا ہے جو آپ تھرڈ پیرامیٹر میں دیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ایسنکرونس بیہیویئر ہے, یعنی آپ کی ونڈو کو میسج پہنچ جاتا ہے. جو اوریجنل BSD ساکٹ اسپیسیفکیشن ہے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے آپ کی ونڈوز کے اوپر؟ اس کا ایڈوانٹیج بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو یونکس میں یہ ہوتا ہے کہ ساکٹ اور فائل میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ جو ایک سلیکٹ کال اویلیبل ہے یونکس میں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کال کر لیتے ہیں سارے ڈسکرپٹر کے اوپر, فائل ہے, ساکٹ ہے, کچھ بھی ہے, کسی پہ بھی ان پٹ آئی, ساکٹ میں آئے, فائل میں آئے, آپ کا جو سلیکٹ فنکشن ہے وہ ریٹرن کر جاتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یونکس میں کی بورڈ بھی ایک فائل ہے, آپ نے کی بورڈ پہ انٹر کیا وہ فنکشن ریٹرن کر جائے گا. اس کا فائدہ, اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ونڈوز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بلاکنگ کال آ گئی تو کیا ہوگا, آپ کا فنکشن جام ہو جائے گا. جب تک ساکٹ کا کوئی ایونٹ نہیں آتا, یا WSA سنک سلیکٹ میں بھی یہی ہوگا, جب تک ساکٹ کا کوئی ایونٹ اکر نہیں ہوگا یہ فنکشن ریٹرن نہیں کرے گا, آپ کی ونڈو کو میسج نہیں بھیجے گا. آپ چاہے کی بورڈ پہ جو مرضی کرتے رہیں, کیونکہ یہ صرف ساکٹ سے ریلیونٹ ہے. لیکن یونکس میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ آپ کی بورڈ پہ کچھ کر دیں گے تو اس کے ڈسکرپٹر بھی جسٹ لائک فائل, ہر چیز فائل ہے, تو اس کے ڈسکرپٹر اور ساکٹ کے ڈسکرپٹر میں سے کہیں بھی کوئی انپٹ آئی تو وہ فنکشن ریٹرن کر جاتا ہے, اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ انپٹ کی بورڈ کی طرف سے آئی ہے یا ساکٹ پہ آئی ہے. ونڈوز میں ایسا ممکن نہیں ہے, یعنی کی بورڈ کی انپٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور حربہ لڑانا پڑتا ہے. ذاتی طور پر ہمارا جو فیوریٹ میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ریلائی کیا جائے آپریٹنگ سسٹم کے پرووائڈیڈ اس قسم کے فیچرز کے اوپر, اور پیور پروگرامنگ سارٹ آف کی جائے. سب سے جو بیسٹ سولوشن ہے ایسنکرونس بنانے کا, آپ کی سنکرونس کالز کو ایسنکرونس بنانے کا یا بلاکنگ پرابلم کو ریزالو کرنے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم نے سرور کے اوپر کلائنٹ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنا ہوتی ہیں تو ہم جو ایکسیپٹ فنکشن وغیرہ کال کرتے ہیں یہ ہم ایک سیکنڈری تھریڈ میں کال کرتے ہیں. آخر تھریڈ کس مرض کی دوا ہے, سیکنڈری تھریڈ میں ہم ساری بلاکنگ کالز سیکنڈری تھریڈ میں کال کرتے ہیں. سملرلی جب کوئی کلائنٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ہم ایک اور تھریڈ جنریٹ کر دیتے ہیں, جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن جاری رکھے, اور چاہے تھریڈ بلاک بھی ہو جائے وہ ویٹ بھی کرتا رہے کہ ہماری مین ایپلیکیشن رننگ رہتی ہے. اور سنکرونائزیشن آبجیکٹس کے تھرو ہم اپنی مین ایپلیکیشن کو یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم اس وقت بلاکنگ پوزیشن میں ہیں, ہم اس وقت ڈیٹا کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. اور آپ اپنی مین ایپلیکیشن میں یہ بتا بھی سکتے ہیں, وہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں, اپنے اسٹیٹس میسج دے سکتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کلائنٹس جو ہیں ان سے ڈیٹا ایکسپیکٹڈ ہے. اپنے تئیں آپ ایسی ایپلیکیشن بنانے کی کوشش ضرور کیجیے گا. آپ نے بہت نام سنا ہوگا ملٹی تھریڈڈ سرورز کا, بڑا امپریسو نام ہے. تو ملٹی تھریڈڈ سرورز یہی کچھ ہوتے ہیں, آپ کے ملٹیپل تھریڈز ہوتے ہیں جو بلاکنگ کالز کو ہینڈل کرتے ہیں. تو ملٹی تھریڈڈ سرورز میں بیسکلی سیکنڈری تھریڈز اور سنکرونائزیشن آبجیکٹس یوز ہوتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو کچھ نالج لیا ہے ونڈوز ساکٹس کا, اس کو ہم اب ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بنا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. تو آئیے دیکھتے ہیں. جو ایپلیکیشن ہم بنانا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر یہ ایک ہو از کلائنٹ ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ہو از ایسی سروس ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کوئی پرٹیکولر ڈومین نیم جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں ہے. ہو از سروس جو ہے, اگر آپ کے ہو از سرور رن ہو رہا ہو کسی مشین کے اوپر, تو جو ویل نون پورٹ نمبرز ہیں اس کے مطابق یہ 43 پورٹ کے اوپر رن ہوتا ہے. یہ جو انٹرنیٹ اسائن نمبرز کی اتھارٹی ہے
یہ ان کا اسٹینڈرڈ ہے, یعنی کہ میوچلی ایگریڈ ہے یہ کہ جب ہوئز کی سروس کسی کمپیوٹر کے اوپر رن ہو رہی ہوگی تو وہ پورٹ نمبر 43 ڈیسیمل کے اوپر رن ہو رہی ہوگی. تو ہمارا یہ جو آج کی اپلیکیشن ہے یہ بنیادی طور پہ ایک کلائنٹ اپلیکیشن ہے, یعنی اس کے گولز یہ ہیں کہ یہ ایک ہوئز سرور سے, ہم ابھی بات کریں گے کس سرور سے, کنیکٹ کر کے ایک ہوئز سرور کی پورٹ 43 کے اوپر کنیکٹ کر کے اس کو جو بھی ڈومین نیم ہم اسے دیں گے وہ اس کے بارے میں ریکویسٹ بھیجے گی. یعنی مثلا ہم چاہیں کہ جی ہم microsoft.com کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈومین رجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں ہے, تو ہمارے کلائنٹ کے تھرو یہ ہم معلوم کر سکیں گے. ہم کسی ہوئز سرور کو یہ ریکویسٹ بھیجیں گے کہ یہ فلاں ڈومین رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, اور اس کلائنٹ کی ہی ایک ونڈو میں یا ایک کنٹرول کے اندر ہمارے پاس سارا ڈیٹا آ جائے گا, ہوئز سرور کا رسپانس آ جائے گا کہ یہ والی ڈومین رجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں ہے. یہ سارا کچھ آلموسٹ سبھی کچھ ٹیکسٹ بیسڈ ہوتا ہے. آپ ڈومین جو ہے وہ ہوئز سرور کو پورٹ 43 کے اوپر ایز اے ٹیکسٹ پاس کرتے ہیں, اس کو بھیجتے ہیں ٹی سی پی کنیکشن کے اوپر, اور وہ ہوئز سرور وہاں سے رسپونڈ کر دیتا آپ کو اکارڈنگلی. یعنی اگر آپ microsoft.com لکھیں گے تو وہ جس قسم کا رسپانس دے گا کہ جی یہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے. اگر آپ کوئی ایسی ڈومین دیں گے جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی الٹا سا نام ABCDEFG یا کچھ بھی جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو, تو پھر وہ آپ کو رسپانس دے گا کہ میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے. تو ہماری اپلیکیشن جو ہے اس کا ذرا تھوڑا اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں. یہ اپلیکیشن جو ہے اس میں یہ فیسلٹی ہوگی کہ آپ ڈومین نیم ٹائپ کریں گے اور سرچ کا اس کو سرچ کی فیسلٹی ہے, آپ ہوئز لک اپ کے لیے ایک بٹن پریس کریں گے اور جو بھی ہوئز سرور رسپونڈ کرے گا وہ سب کا سب آپ کے نیچے ایڈٹ کنٹرول میں ڈسپلے کر دیا جائے گا. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے. جو ہوئز سرور ہم یوز کریں گے اپنی اس اپلیکیشن کے لیے وہ ہے whois.networksolutions.com. یہ ہوئز سرور ہے, اس کی پورٹ 43 کے اوپر ہم ریکویسٹ بھیجیں گے. ایک پوری لسٹ ہوتی ہے کہ کون کون سی ڈومینس کے لیے کون کون سا ہوئز سرور استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا جو .pk ڈومینس ہیں, جو پاکستان کی ڈومینس ہیں, ریجنل ڈومینس جو ہیں, ان کے لیے بھی ایک ہوئز سرور اویلیبل ہے. سملرلی جو .edu ٹاپ لیول ڈومینس ہیں, .edu ہے, جیسے MIT.edu ہو سکتا ہے. پھر edu.pk جو ہے یہ ہماری vu.edu.pk یہ ریجنل ڈومین میں آئے گا, لیکن جو .edu ہے یہ ٹاپ لیول ڈومین میں آئے گا, تو اس کے لیے ایک سیپریٹ سرور ہے. تو whois.networksolutions.com جو ہے یہ ہمیں ٹاپ لیول .com ڈومینس کے بارے میں بتا سکتا ہے, یعنی ہم اسے microsoft.com کے بارے میں اس سے پوچھ سکتے ہیں. تو فارمیٹ یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ ہم ایک ہوئز سرور کو پورٹ 43 کے اوپر ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو جو ڈومین نیم جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے یا نہیں, وہ ایز ٹیکسٹ بھیجتے ہیں فالوڈ بائی 1 کیریج ریٹرن کیریکٹر اینڈ 1 لائن فیڈ کیریکٹر. ایک کیریج ریٹرن اور ایک لائن فیڈ کیریکٹر بھیجنے سے ہمارا ہوئز سرور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈومین نیم ختم ہو گیا ہے. یہ وہی کیریج ریٹرن لائن فیڈ ہیں جو آپ اسکیپ سیکوینسز یا اس کے کیریکٹرز آپ پڑھتے رہے ہیں اپنی سی لینگویج کی اسٹڈیز کے دوران. تو ہماری اپلیکیشن جو ہے سادہ سی ہے. بیسکلی دیکھتے ہیں اس کو. جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ونڈوز ساکٹس کی لائبریری کو انیشلائز کریں گے. بہت ویل نون WSA اسٹارٹ اپ فنکشن ہم کال کریں گے, اور ہم ساتھ میں ہم ایرر ٹریپنگ بھی کر رہے ہیں. اگر ایرر کوئی بھی آئے گا تو ہم میسج باکس ڈسپلے کر کے ہم اپنی اپلیکیشن کہیں بھی جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے. تو اس کے بعد ہم گیٹ ہوسٹ بائی نیم کا فنکشن کال کر کے جو بھی ہوئز سرور ہے, جو ہمارا ٹارگیٹ ہوئز سرور ہے جس کو ہم نے ایک ڈیفائن کانسٹنٹ ہوئز سرور نیم میں رکھا ہوا ہے, اس کے اگینسٹ آئی پی ایڈریس DNS لک اپ کریں گے, آئی پی ایڈریس اس کا معلوم کریں گے. یعنی جو ڈومین نیم جو ہمارا سرور ہے ہوئز سرور whois.networksolutions.com, اس کے اگینسٹ جو بھی آئی پی ایڈریس ہے وہ ہمیں گیٹ ہوسٹ بائی نیم کے تھرو مل جائے گا. گیٹ ہوسٹ بائی نیم کال کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے اس پرٹیکولر ہوئز سرور کا آئی پی ایڈریس ہمارے پاس آ جائے گا, اور اس آئی پی ایڈریس کو اب ہم استعمال کریں گے کنیکٹ کرنے کے لیے, ونڈوز ساکٹس کا کنیکٹ فنکشن کال کرنے کے لیے. اس کے بعد دیکھیے چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کنیکٹ کرتے وقت ایک سرور ساکٹ ایڈریس بتاتے ہیں, ایک ساکٹ ایڈریس, ٹارگیٹ ساکٹ ایڈریس, سرور کا ساکٹ ایڈریس جس سے ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم ایک سرور ساکٹ ایڈریس نام کا ایک ویریبل لے رہے ہیں جس کی ڈیٹا ٹائپ ہے ساک ایڈریس ان, ایک اسٹرکچر ہے بیسکلی جس کی ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا. اس کے مختلف ممبرز ہم نے فیملی اور اس کی پورٹ. اب اس میں خاص بات دیکھیے کہ سرور ساکٹ ایڈریس کے اندر ہم نے پورٹ نمبر جو دیا ہے
یہ whois port ہم نے ڈیفائن ڈائریکٹو استعمال کرتے ہوئے 43 دیا ہے, اور اس کو ہم نے H2NS میں پاس کیا ہوا ہے, یعنی ہوسٹ ٹو نیٹورک شارٹ. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ پورٹ نمبرز یا اس طرح کے ڈیجٹ اسپیسیفائی کریں تو ان کو ہوسٹ سے نیٹورک بائٹ آرڈر میں ضرور کنورٹ کر لیں. اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو ایڈریس ممبر ہے وہ فل اپ کیا ہے. ہم نے کلائنٹ کے اوپر ایک ساکٹ کریٹ کی, کلائنٹ ساکٹ کے نام سے ہمارے پاس ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ہے. اس میں ہم نے ساکٹ کا فنکشن کال کر کے ایک ساکٹ کریٹ کی. یہ ساکٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ساکٹ کو ہم نے جو پیرامیٹرز پاس کیے ہیں اس کے مطابق فرسٹ پیرامیٹر از AF_INET, اس کا مطلب ہے ایڈریس فیملی جو ہے وہ انٹرنیٹ ایڈریس فیملی ہے. سیکنڈ پیرامیٹر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ اسٹریم ساکٹ ہے, sock_stream. اور تھرڈ یہ ہے کہ جی ہم TCP پروٹوکول استعمال کریں گے, IP proto_TCP, یا ہم TCP IP استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. کلائنٹ ساکٹ کریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ویلیڈیٹی چیک کی, اور پھر ہم نے کنیکٹ کا فنکشن کال کیا. وہی سرور ساکٹ ایڈریس جو ہم نے فل اپ کیا تھا اس کو ہم نے ایز ٹارگیٹ ایڈریس اسپیسیفائی کیا, اور اس کلائنٹ ساکٹ کو جو ہم نے ابھی کریٹ کی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کنیکٹ کا فنکشن کال کیا ہے. ایک اپنے ہماری کلائنٹ ساکٹ کو کنیکٹ کر چکنے کے بعد ہم نے ایک ڈائلاگ باکس کریٹ کیا ہوا ہے, یعنی جب یہ ڈائلاگ باکس کریٹ ہوگا تو ہمارے جو کلائنٹ ساکٹ ہے یہ ہمارے whois سرور سے کنیکٹڈ ہوگی. اگر فرض کیجئے کنیکشن نہ ہو پایا تو ہم ایرر میسج دے کے اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے پہلے ہی. پر اب فرض کیجئے کنیکشن ہو گیا, ہم نے ڈائلاگ باکس کا فنکشن کال کر دیا. ڈائلاگ باکس کے پروسیجر میں دیکھیے کہ ہم نے init ڈائلاگ ہینڈلر جو ہے اس میں ہم نے لمٹ ٹیکسٹ کا میسج بھیجا ہوا ہے. ہمارے IDC ایڈٹ ڈومین جو ہمارا ایڈٹ کنٹرول ہے جس میں ہم ڈسپلے کروائیں گے ریزلٹس, اس میں ہم نے ٹیکسٹ کو لمٹ کیا ہوا ہے. یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ڈزنٹ نیڈ ٹو مچ ایکسپلینیشن ایٹ دس پوائنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو سینڈ کا بٹن ہے, جو سرچ کا یا ریکویسٹ بھیجنے کے لیے ہم نے جو بٹن استعمال کیا وہ ہے سینڈ. یہ ایک whois query بھیجتا ہے ہمارے سرور کو. یہ کرے گا کیا کہ جو کچھ آپ ٹاپ میں جو سنگل لائن ایڈٹ کنٹرول ہے اس کے اندر جو بھی ڈومین نیم ٹائپ کریں گے وہ ہمارے اس whois سرور کی پورٹ 43 کے اوپر بھیج دے گا اس کنیکشن کو استعمال کرتے ہوئے, اور جو بھی رسپانس آئے گا وہ ہمارے انڈیش ایڈٹ کنٹرول میں ڈسپلے ہو جائے گا. تو سینڈ پریس کرتے ہی ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس سینڈ کے بٹن کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ملٹیپل کلکس نہ ہو سکے اور ملٹیپل ریکویسٹ نہ بھیجی جا سکیں. اور اس کے فوراً بعد ہم جو بھی ڈومین نیم ٹائپ ہے, جو ٹاپ کا جو ہمارا ایڈٹ کنٹرول ہے سنگل لائن ایڈٹ کنٹرول, اس میں جو بھی ڈومین نیم ٹائپ ہوا ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں, اور اس کو پھر ہم سینڈ کا فنکشن کال کرتے ہوئے اپنے پرٹیکولر اس whois سرور کو بھیج دیتے ہیں. یہ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے سینڈ کے اندر فرسٹ پیرامیٹر میں جو کلائنٹ ساکٹ ہے جس کو ہم نے ابھی کنیکٹ کیا ہے اپنے سرور سے اس کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے ہم ڈیٹا جو ہم نے بھیجنا تھا وہ ہم بھیج چکے ہیں. ڈیٹا بھیجنے سے پہلے والی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے اپنا جو ڈومین نیم ہے اس کے آخر میں ایک کیریج ریٹرن لائن فیڈ ایڈ کیا ہوا ہے str copy cpy فنکشنز کے تھرو, کیونکہ ہمارا ڈومین نیم جو ہمارا whois سرور ہے وہ اس کیریج ریٹرن لائن فیڈ کو ایز ڈیلیمیٹر استعمال کرے گا. اب ریکویسٹ چلی گئی, اب جو رسپانس آئے گا اس کو ہم ریسیو کریں گے. یہ یاد رکھیے کہ جو RECV جو ریسیو کا فنکشن ہے یہ جتنا بھی ڈیٹا آپ کے پاس اس وقت آپ کی لوکل مشین پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اس کو ریسیو کر کے واپس آ جاتا ہے, اور اگر کوئی ڈیٹا نہ ہو تو یہ بلاک ہو جاتا ہے. یہ گارنٹی نہیں کرتا اگر آپ اسے کہہ دیں کہ مجھے 200 بائٹس ریسیو کرنی ہے تو وہ اگر آپ کے نیٹ بفر میں 10 بائٹس اویلیبل ہیں تو وہ 10 بائٹس ہی ریسیو کر کے واپس آ جائے گا. تو ہم نے یہاں پہ ایک لوپ لگایا ہوا ہے جس سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب تک ہمیں ریکوائرڈ نمبر آف بائٹس جو ہیں وہ ریسیو نہ ہو جائیں تب تک ہم اس لوپ میں رہتے ہیں. یہ ریکوائرڈ نمبر آف بائٹس کیسے پتہ چلتی ہیں؟ ہم نے لوپ میں ریسیو کا فنکشن کال کیا ہوا ہے اور اس کی ریٹرن ویلیو ہم ایک ویریبل بائٹس ریسیو میں اسٹور کروا رہے ہیں. جو ہی ریسیو کا فنکشن فیل ہوگا, یعنی کہ سرور کی طرف سے کنیکشن ٹرمینیٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا, ڈیفینیٹلی ریسیو کا فنکشن تبھی فیل ہوتا ہے جب اسکرین کی بات ہو جائے. تو جب ایسے کوئی بات ہوگی تو ہمارے بائٹس ریسیوڈ میں 0 یا نیگیٹو ویلیو آئے گی, اس کو ہم استعمال کریں گے لوپ کی ٹرمینیٹنگ کنڈیشن میں. یعنی کہ ہم سرور سے تمام اویلیبل ڈیٹا اٹھا کے اپنے لوکل بفرز میں کاپی کر دیں گے, اور اس پیس آف کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس
جو اپنا ریزلٹ جو ہمارے پاس بفر ہے اس کے اندر سرور کا ریسپانس ہوگا, اور اس کو ہم بڑی آسانی سے سیٹ DLG آئٹم ٹیکسٹ کا فنکشن کال کر کے اپنے ایڈٹ کنٹرول میں ڈسپلے کر رہے ہیں. تو جناب یہ تھی ہماری ایپلیکیشن جو ہم نے بنائی. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے پریمیٹیو فنکشنز کو یوز کیا. اگلے 2 لیکچرز کے بارے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگلے 2 لیکچرز جو ہیں یہ پیورلی ایک ایپلیکیشن کے اوپر مشتمل ہیں. ہم ان میں ایک اسکریچ سے ایک ایپلیکیشن, ونڈوز ایپلیکیشن سٹارٹ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ فیچرز اس میں آ سکیں وہ ہم اس کو یوز کریں, اور یہ ایپلیکیشن بھی نیٹورک ایپلیکیشن ہوگی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو مہیا کریں گے. ونڈوز ساکٹس بہت اہم ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ والا لیکچر اور اس سے پچھلا آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا. آپ خود سے سرچ کیجئے اور بہتر سے بہتر ایپلیکیشنز بنانے کی کوشش کیجئے. اللہ حافظ.